عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یوم وصال آج کا دن یعنی 20 محرم الحرام ہے۔ اسی نسبت سے آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عشق رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسی مقدس ہستی ہیں کہ جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے اور ان کے فضائل اتنے وسیع ہیں کہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے ایسا عشق کیا کہ عشاق نبوی کے وہ امام بن گئے۔ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں ان محبین کے امام حضرت بلال رضی اللہ عنہ بن گئے۔ ایسا حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا۔ آپ کا شمار سابقون الاولون صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اول ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کو ایک خاص شرف جو حاصل ہوا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کا اور حضور علیہ السلام کے مؤذن بننے کا بھی کو شرف حاصل ہوا۔ نام حضرت بلال، والد کا نام رباح اور کنیت عبد الکریم، بعض روایات کے اندر ابو عبداللہ اور بعض میں ابو عمر ہے۔ والدہ کا نام حمامہ، حبشی النسل تھے، آباء و اجداد حبشہ میں مقیم تھے۔ والد محترم عرب کی طرف ہجرت کر کے آئے، یہ بھی ان کی ولادت بھی اسی مقام پر ہوئی عرب کے اندر۔ حلیہ، آپ رضی اللہ عنہ سیاہ رنگت کے مالک تھے، چونکہ حبشی النسل تھے تو سیاہ رنگ کے مالک تھے۔ قد طویل تھا، جسم کمزور تھا، آنکھیں سرخی مائل، رخساروں پر گوشت کم، سینہ چوڑا تھا، داڑھی مبارک کے بال ہلکے تھے، آواز بلند اور باروب تھی اور بال گھنگریالے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا، اسلام کی ابتدا ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتداءً مسلمان ہونے والوں میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور یہ ایسا وقت تھا کہ جب مسلمان ہونے والا طرح طرح کے مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتا، اور خصوصاً اگر وہ کسی کا غلام ہوتا، کسی کا ماتحت ہوتا، تو پھر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو غلامی میں ہوتے ہوئے بھی ایمان لے کر آئے، حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر آ گئے تو دنیا آرام سے جینے نہیں دے گی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنا سعادت سمجھا۔ ایک عورت کے غلام تھے جس عورت نے ان کا معاملہ امیہ بن خلف کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلتا ہے کہ میرا غلام بلال ہمارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگا ہے، ہمارے دین کو چھوڑ چکا ہے، تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دی، کوڑے مارا کرتے، رسیوں سے باندھ کر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ڈال دیا جاتا، اور گرم ریت کے اوپر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، مکہ کے اوباش لڑکوں سے گلے کے اندر رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا، پتھر مروائے جاتے، اور مارنے پر باریاں مقرر تھیں۔ ایک آدمی تھک جاتا، دوسرا آ کر اپنی باری پر مارا کرتا، وہ تھک جاتا، ایک اور آ کر اپنا کام سر انجام دیتا، لیکن وہ سارے اپنی زبان سے یہ کہتے کہ تم ایک بار کہہ دو کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑتا ہوں، میں بھی لات اور عزیٰ کی اتباع کرتا ہوں، ان کی عبادت کروں گا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں اس مصیبت سے نکال لیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس پر ایک ہی جملہ رہتا، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کو اور زیادہ مارا جاتا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس حالت کو دیکھا، ان سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، ان پر ترس آیا، ان کی اذیت کو محسوس کیا۔ امیہ بن خلف کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ظالم، اس کو کیوں اتنا مارتے پیٹتے ہو، کیوں اتنی اذیت دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو تم اس کو خرید کیوں نہیں لیتے، میرے سے لے کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس موقع پر منہ مانگے داموں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیتے ہیں اور ان کو گھر لاتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ جب وہ تندرست ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام جو ان کے حقیقی آقا ہوتے ہیں ان کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام اپنے اس سچے عاشق کو دیکھتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اے ابو بکر، تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، بڑا عمدہ سودا کیا ہے۔ تو وہ حضور علیہ السلام ایک غلام کو اس حضور علیہ السلام کی غلامی کی بنیاد پر سیدنا بلال یعنی پوری امت کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اور کیسی سرداری! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنے جلیل القدر صحابی! وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا۔ کیوں سردار ہیں؟ اعتق سیدنا بلال، کیونکہ انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے۔ تو اس غلامی کی بنیاد پر کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سرداری کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بہت محبت، بڑا عشق، جان نثار صحابی، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی محروم نہیں رکھا۔ امت کا پہلا مؤذن بننے کا شرف سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال بہترین انسان ہیں اور اس امت کے تمام مؤذنین کے سردار ہیں۔ اس سرداری کا صحرا اللہ رب العزت نے اس غلامی کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی محبت کی برکت سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ دین اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ 4 لوگ، فرمایا ایک میں تمام اہل عرب پر اسلام لانے میں سبقت لے جانے والا ہوں، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس پر سبقت لے جانے والے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تمام حبشہ پر سبقت لے جانے والے ہیں کہ سب سے پہلے حبشہ میں سے ایمان لانے والے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ اور اتنا بڑا مقام! حضور علیہ السلام نے ایک بار نماز فجر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے بلال، اسلام لانے کے بعد کوئی اپنا ایسا عمل بتاؤ کہ جس کا تمہیں یقین ہو کہ یہ تو اللہ رب العزت نے ضرور قبول کیا ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کسی عمل کے بارے میں اتنا یقینی تو نہیں کہہ سکتا، ہاں ایک عادت ہے۔ وہ عادت کیا ہے کہ دن رات جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا مرتبہ عطا کیا، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کی نسبت اور غلامی پر جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں آتا گیا بلند مرتبہ پاتا گیا۔ ابو بکر عام تاجر تھے، حضور علیہ السلام کی نسبت ملی، صدیق اکبر بن گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، باپ کہہ رہا ہے بیٹا تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، تو کرے گا کیا؟ حضور علیہ السلام کی نسبت ملتی ہے، فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نسبت ملتی ہے ذوالنورین بن جاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نسبت ملتی ہے مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر بن جاتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو یہ نسبت ملتی ہے غسیل الملائکہ بن جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ نسبت ملتی ہے تو امین امت بن جاتے ہیں۔ اور قربان جائیں ایک غلام پر جو رنگ کا بھی کالا ہے، جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آتا ہے تو اتنی بڑی مقام، اتنا بڑا مقام اور شرف ملتا ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم انمول بنیں تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے بغیر کوئی انمول نہیں بنتا۔ یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور پھر کیسی جنت! حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس بات پر بشارت دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا کہ قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے، جس کے باغ موتیوں اور یاقوت کے ہوں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک میں ایک جھنڈا ہوگا، مؤذنین پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب کی سرداری کرتے ہوئے سب کو جنت میں لے جائیں گے، اور وہ مؤذن بھی ان کے پیچھے ہوں گے کہ جنہوں نے 40 دن تک فجر کی آذان دی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اتنا بڑا اعزاز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قیامت تک کے تمام مؤذنین کی سرداری کرتے ہوئے ان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور یہی ان کا خاص شرف ہے صحابیت اور حضور علیہ السلام کی محبت کے بعد کہ یہ مؤذن رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ہر موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہی حکم ارشاد فرمایا کرتے کہ اے بلال آذان دو۔ مسجد نبوی کی جب تکمیل ہوئی، نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ نماز کے جمع کرنے کے لیے بلانے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے، حضور علیہ السلام نے سب کو ناپسند کیا۔ ایک مشورہ حضور علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے آقا میں رات کو سویا ہوا تھا، یہ آذان کے کلمات پڑھ کر سناتے ہیں، مجھے یہ آواز سنائی دی۔ حضور علیہ السلام نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی یہی کلمات سکھائے گئے تھے، لیکن میں تم سے مشورہ کر کے تم سے تصدیق کروانا چاہتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اے عبداللہ یہی کلمات بلال کو سکھاؤ، کیونکہ بلال کی آواز بارود بھی ہے، وہ بلال کی آواز بلند بھی ہے۔ تو اس وقت 2 ہجری میں ہی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن رسول بننے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور اسلام کا پہلا مؤذن بننے کا بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آذان سکھاتے ہیں، وہ آہستہ آواز میں آذان کے الفاظ کہتے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز میں جب یہ آواز گونجتی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی جلدی سے مسجد کی طرف آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات جو بلال ادا کر رہے ہیں میں نے بھی اپنے خواب میں یہی کلمات سنے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا انتخاب۔ اور پھر اعزاز یہیں تک بس نہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا گھر کا منتظم بنایا۔ جب لوگوں کے قافلے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے، جن میں اکثریت اسلام سیکھنے والوں کی ہوتی، ان کے کھانے پینے کے انتظام کی، انصرام کی ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ اور صرف مہمانوں کی نہیں، اپنے گھر کا انتظام بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔
اور پھر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے صحابہ بھی آتے کہ جن کے پاس لباس بھی مکمل نہ ہوتا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے کھانے پینے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ان کے لباس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بڑا اعزاز کہ حضور علیہ السلام کے ہمیشہ کے ساتھی، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، غزوات میں بھی ساتھ ہیں، ہر موقع پر ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے متبع رسول، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کئی مواقع ایسے بھی آتے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں مجھ پر سبقت لے جاتے، اور وہ سبقت کیوں ہوتی؟ وہ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہوتے اور میں نہ ہوتا، اور اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس سعادت پر رشک کرتا کہ کیا مقام پایا کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جن کا بیک گراؤنڈ آپ جان چکے کہ ایک غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں حضور علیہ السلام، اے بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور آذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حیران بھی ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی مقصد ہے کہ آواز مکہ کے اندر گونجنی چاہیے تو میری آواز اتنی بلند ہے کہ پورا مکہ سنے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا غلاموں کو نیچا کرنے کے لیے آئی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو بلند کرنے کے لیے آیا۔ ایک ہندو شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے، ہندو شاعر، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کی برکت سے ہے۔ اور پھر محبت کا یہ عالم جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہر وقت کے حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی، جو ساری زندگی آذان دیتے رہے اب آذان نہیں دے پا رہے، جو ہی آذان دیتے ہیں اللہ اکبر پر ہی ہچکی بن جایا کرتی، آذان نہ دے سکتے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو بے تحاشا آنسو جاری ہو جاتے، آذان جاری نہ رکھ پاتے، آذان دینا چھوڑ دی۔ ایک بار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور آذان دو۔ یوں ہی اللہ اکبر فرمایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو بے تحاشا آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے، دوبارہ آذان شروع کرتے ہیں، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ پر یہی حالت ہوتی ہے۔ 4 بار جب یہی حالت ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اشارہ کر کے روک دیتے ہیں کہ اے بلال تم سے آذان نہیں دی جائے گی، تم روک دو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت میں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا، گلیوں میں چلتے پھرتے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، جہاں جاتے حضور علیہ السلام کی یاد ستاتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، اے خلیفۃ الرسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں شام کی طرف نکل جاؤں، وہاں جہاد کروں گا، مدینہ میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر میرا تم پر کوئی حق ہے تو مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جاؤ، یہیں رہ جاؤ۔ تو ادب کی خاطر وہیں رک جاتے ہیں۔ جب تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود رہتے ہیں وہیں رہتے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر پھر اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی جہاد کیا تھا، اب آپ بھی مجھے شام کی طرف جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر جہاد کروں۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی روکنا چاہتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین مجھے مت روکیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مجھ پر حق تھا، وہ میرے والی تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے آزاد کیا تھا، ان کے اس حق کی وجہ سے میں رک گیا، ادب کی وجہ سے رک گیا، لیکن آپ مجھے مت روکیے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رک جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اجازت دے دیتے ہیں اور یوں وہ شام چلے جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے رہا نہیں جا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا تو امیر المومنین ان کو جشن منانے کا اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اجازت دیا کرتے کہ خوشی مناؤ، تقریب منعقد کرو۔ اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب پوچھتے ہیں تو پوری فوج، پوری جماعت کہتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور کی آذان دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ ہمیں وہ دوبارہ آذان سنائیں، اسی کو ہی ہم اپنی فتح کا جشن مان لیں گے، اسی کو ہی ہم اپنی تقریب مان لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ انکار نہیں کر پاتے، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آذان دیتے ہیں، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں پھر وہی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پوری جماعت، پوری فوج رو رہی ہے جو خوشی کا جشن منانے کے لیے آذان سن رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی جدائی کے غم میں سب نڈھال ہو جاتے ہیں، ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے، امیر المومنین بھی رو رہے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ پوری فوج نے جب یہ آذان سنی فرمایا کہ اے امیر المومنین اب ہمیں کسی اور جشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام کے زمانہ والی آذان سن لی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ شام کی سکونت میں ایک بار سوئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے بلال ہمارے مدینے کو چھوڑ دیا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ جو ہی آنکھ کھلتی ہے رخت سفر باندھتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں، قبر پر لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ اسی دوران دونوں شہزادے سیدنا حسنین کریمین بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے مطالبے کو رد مت کیجیے گا۔ کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ حضور علیہ السلام کے زمانے والی آذان سنا دیجیے۔ دونوں شہزادوں کو انکار نہیں کر پاتے، مسجد نبوی کی چھت پر چڑھتے ہیں، آذان شروع کرتے ہیں۔ جب پہلا جملہ اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالتے ہیں، مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی وہی پہلے والی حالت وہ اسی طرح ہچکی بن جاتی ہے، پورا مدینہ رو رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس دن سے زیادہ، جس دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر، راوی کا بیان یہ ہے کہ اس دن سے زیادہ میں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے عشق میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں، اور پھر مقناطیسی طاقت کی طرح مسجد کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ تھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی محبت کی ایک جھلک جو ان کو حضور علیہ السلام سے تھی۔ پھر 20 محرم الحرام ہجرت کے 20ویں ہی سال دمشق میں یہ مہتاب عشق نبوی، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ایک سورج، ایک مہتاب اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے، اور انہیں باب الصغیر کے قریب قبرستان کے اندر
سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ ان کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح جلا بخشیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کے عاشق صادق بنیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کے سچے غلام بنیں، تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ آخر میں پھر میں یہی عرض کروں گا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔